بسم اللہ الرحمن الرحیم. اکیڈیمیا میگزین سے میں ہوں ارسلان حیدر، اور آج ہم بات کر رہے ہیں پنجاب میں ہائر ایجوکیشن کے حوالے سے کہ اس وقت کرنٹ کنڈیشن کیا ہے، ہائر ایجوکیشن کی کوالٹی کس طرح چل رہی ہے، وائس چانسلرز کے کیا ایشو چل رہے ہیں، اور سب سے امپورٹنٹ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کی کیا پرفارمنس ہے اور کو کس طرح سے چلنا چاہیے. ہمارے ساتھ جو آج ہستی موجود ہیں ڈاکٹر نظام الدین، جو بلا شبہ کسی تعارف کے محتاج نہیں، لیکن رسماً میں ان کا تھوڑا سا اگر تعارف کراتا چلوں تو ڈاکٹر صاحب کو 2013 میں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز نوازا گیا تھا. ان کی ہائر ایجوکیشن میں ان کی سروسز کے حوالے سے خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے ڈاکٹر صاحب 24 سال یونائٹڈ نیشنز کے ساتھ اٹیچ رہے ہیں، وہاں پہ سرو کرتے رہے ہیں، جبکہ اس دوران وہ اردن، مصر اور ایتھوپیا جیسے ملکوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. 2006 میں ڈاکٹر صاحب پاکستان واپس آئے، گجرات یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے طور پر چارج سنبھالا اور گجرات یونیورسٹی کو ایک بوم دیا. اسی طرح پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن قائم کیا گیا 2015 میں، تو ڈاکٹر صاحب نے اس کے فاؤنڈنگ چیئرمین کے طور پر جوائن کیا. اور میرا خیال ہے کہ آج جو ہم پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن جہاں دیکھ رہے ہیں وہ ساری ڈاکٹر صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے، اور شاید جب ان کے چھوڑنے کے بعد وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے. تو اس حوالے سے پنجاب کے مختلف اعلیٰ تعلیم کے مسائل کے حوالے سے ہم آج گفتگو کریں گے ڈاکٹر نظام الدین صاحب سے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ بہت اچھا، تھینک یو ویری مچ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن کے فاؤنڈنگ چیئرمین ہونے کے حوالے سے جس طرح کہ آپ نے خدمات سر انجام دی ہائر ایجوکیشن کمیشن میں، اس وقت پنجاب میں جو اعلیٰ تعلیم کے مسائل ہیں یا اعلیٰ تعلیم کی جو کوالٹی ہے یا کہہ لیں کہ جو ایک ڈائریکشن ہے، کیا وہ صحیح چل رہی ہے؟ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں ہائر ایجوکیشن کو جب ڈسکس کرتا ہوں اس کے 3 میں حصے بناتا ہوں. ایک مسئلہ ہوتا ہے ایکسیس ٹو ہائر ایجوکیشن، دوسرا ہوتا ہے کوالٹی آف ہائر ایجوکیشن، تیسرا ہوتا ہے ریلیونس آف ہائر ایجوکیشن ٹوورڈ سوسائٹی اینڈ انڈسٹری. ان تینوں میں ڈسکس کرتا ہوں. تو یہ مسئلہ ہمارے پاس شروع سے ہے. ایکسیس ہمارا لویسٹ ہے ان دی ورلڈ اینڈ ان دی ایشیا ریجن. ہم لوگ صرف 9% لوگ جاتے ہیں کالجز میں، یونیورسٹی میں، جبکہ 25% جاتے ہیں انڈیا میں، 35% جاتے ہیں بھوٹان میں سب سے، اور آف کورس 60-65% ٹرکی میں اور ملیشیا میں. ہمارے پاس 9%. ایکسیس ہمارا بہت کم ہے ٹو ہائر ایجوکیشن. آلدو وی پلان ٹو ہیو اے یونیورسٹی ان ایوری ڈسٹرکٹ یا پنجاب، بٹ سم ہاؤ because I'm also a population expert, because the population is growing so fast, so rapidly, we're not keeping up with the growth rate of our population. So therefore our efforts are actually undermined by the high growth rate of population. So we have to work on higher education as well as on population issues, جو ہمارے ملک کے بہت بڑا مسئلہ ہے. کلائمیٹ چینج کا جو آج کل دیکھ رہے ہیں، جو کچھ آج کل ہو رہا ہے پاکستان میں، وہ پرائمریلی از ریلیٹڈ ٹو کلائمیٹ چینج. جب تک کلائمیٹ چینج، پاپولیشن گروتھ اینڈ ایجوکیشن کو ساتھ نہیں دیکھیں گے، ہماری اسٹوری پوری نہیں ہوتی. تو لہٰذا پنجاب میں دو وی ہیو اسٹیبلش مینی نیو یونیورسٹیز بوتھ ان پبلک سیکٹر اینڈ پرائیویٹ سیکٹر، بٹ سم ہاؤ وی آر ناٹ ایبل ٹو مینٹین دی. اگر آپ تھوڑا سا امیجن کریں، اگر پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا ہمارے ایکسیس اس سے بھی عادی ہو جاتا. پرائیویٹ سیکٹر از ٹیکنگ اباؤٹ 46-48% آف ٹوٹل انرولمنٹ. تو اگر وہ نہیں ہوتے، اس کو اگر میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو انکریج کریں، سپورٹ کریں، اور زیادہ پرائیویٹ سیکٹر کو لائیں. لیکن سب سے بڑی بات جو ہے نا، وہ کوالٹی کی، ریلیونس کی. ہمارے کالجز، یونیورسٹیز، بہت پرائیویٹ سیکٹر اینڈ پبلک سیکٹر آر ناٹ پرووائڈنگ گڈ کوالٹی ایجوکیشن. کوالٹی از ویری مچ لو ہے. اس کو ٹھیک کرنا پڑے. اس کے لیے بہتر ہے انویسٹمنٹ آن فیکلٹی میں کریں، انویسٹمنٹ آن ٹریننگ آف فیکلٹی، انویسٹمنٹ آن ٹریننگ آف اسٹاف، اینڈ انویسٹمنٹ آن انفراسٹرکچر. اگر آپ نئے ماحول کے لیے نئے سبجیکٹ نہیں بنائیں گے، اس کے لیے نئے لیب نہیں بنائیں گے، تو آپ کس طرح ان کو پڑھائیں گے؟ تو لیب کی کمی ہے بہت زیادہ، اور ٹرینڈ اسٹاف کی کمی. میں جب پنجاب کا چیئرمین بنا تھا پہلی دفعہ، میں نے پہلے اعلان کر دیا تھا، ون آف مائی میجر آبجیکٹیو ڈیورنگ مائی ٹینیور وڈ بی ٹو اسٹیبلش فیکلٹی ڈیولپمنٹ کالج. تو اس کے لیے میں نے گورنمنٹ سے پالیسی اپروو کروائی تھی، اور ایجوکیشن یونیورسٹی میں مجھے انہوں نے اسپیس دے دی تھی، جہاں میں نے فیکلٹی ڈیولپمنٹ اکیڈمی بنا دی.
گورنمنٹ نے ایگری کر لیا کہ کوئی نئے لیکچرر نہیں جائے گا جب تک وہ ٹریننگ اس کے وہاں پہ نہیں ہوگی، اور کوئی نئی پروموشن بھی نہیں ہوگی جب تک PHS کی ٹریننگ کو کمپلیٹ نہیں کرے گا۔ 2 چیزیں میں نے کروا لی تھی، وہ ابھی بھی کنٹینیو ہے، لیکن وہ فیسلٹی ابھی تک بنی کہ ایک پورے ایک اکیڈمی بننی چاہیے جہاں پہ ریزیڈینشیل ہو، بغیر ریزیڈینشیل کے ٹریننگ صحیح نہیں ہو سکتی، اور ہر فیلڈ میں ہے، کاکول اکیڈمی میں ہے، سول سروس اکیڈمی میں ہے، پولیس اکیڈمی میں ہے، جہاں آپ جاتے ہیں، وائی ناٹ ان ٹیچنگ اکیڈمی، ٹیچنگ فیکلٹی کیوں نہیں؟ تو میرا آرگیومنٹ یہ ہے جب تک وہ نہیں بنائیں گے اور فوکس نہیں کریں گے، کمپلسری نہیں بنائیں گے، کمپلسری، اس کے بغیر آپ کسی کو پڑھانے کے لیے بھیجنا نہیں چاہیے، اس کے بعد اپ گریڈنگ ہونا چاہیے ہر، تو اس لیے کنٹینیوس پروفیشن ڈیولپ کہتے ہیں نا CPD، وہ بھی ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ فیکٹر ہے جس کی وجہ سے ہماری کوالٹی۔ اب رہی بات ریلیونس کی، اکثر لوگ کہتے ہیں اکیڈمیا انڈسٹری لنکیجز بہت کمزور ہے، ظاہر ہے کمزور ہے، بیکاز اکیڈمیا کے پاس وہ ریسرچ نہیں ہو رہی جو انڈسٹری کو فائدہ ہو۔ انڈسٹری کہتی ہے آپ ہمیں کیا دے رہے ہیں، آپ کی ریسرچ ہمیں کیا دیتی ہے، اگر ریسرچ آپ کی پبلیکیشن کراتی ہے، لیکن ہماری انڈسٹری کے لیے آپ نے کیا نئی انوویشن کر کے دی ہے، تب آپ اس کے آپ کی ریسرچ میں کیا کریں۔ پالیسی میکر بھی یہ کہتے ہیں آپ کی ریسرچ ہمیں پالیسی میں کچھ گائیڈ کرتی ہیں۔ جب تک آپ کی ریسرچ اور ٹیچنگ ریلیونٹ نہیں ہوگی آپ کی انڈسٹری کے لیے، آپ کی سوسائٹی کے لیے، آپ کی پبلک سروس کے لیے، اس کا فائدہ نہیں ہوگا۔ خالی پبلیکیشن کا نہیں فائدہ ہوگا، تو ان کے لیے فائدہ ہوگا جو اس کو پبلش کرتے ہیں۔ تو 3 چیزیں جو ہے نا، ایکسیس، ریلیونس اینڈ کوالٹی، دے شوڈ گو ہینڈ ان ہینڈ، دے شوڈ بی ریئلی کیئرڈ فار۔ جب تک اس کی آپ تیاری نہیں کریں گے تو آپ کی جتنے بھی گولز ہیں کہ ہم پنجاب میں ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنا لیں، یونیورسٹی بنا لیں، ٹیچرس کہاں سے لائیں گے، فیکلٹی کہاں سے آئے؟ جی سر، میں نیکسٹ کویشچن یہی پوچھنے والا تھا کہ پنجاب گورنمنٹ نے یہ PTI گورنمنٹ جب آئی تو انہوں نے اناؤنس کیا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی بنائی جائے گی۔ اس کے لیے انہوں نے کالجز کو یونیورسٹی میں کنورٹ کرنا شروع کر دیا۔ ایک تو میرا خیال ہے یہ پریکٹس شاید بہت پرانی ہے، ہم شروع سے دیکھتے ہیں تو کالجز ہی ہمیشہ یونیورسٹی میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ ہر ڈسٹرکٹ میں یونیورسٹی بنا دینے سے کیا ہائر ایجوکیشن ایز ہوگا یا اس کے لیے مسائل بڑھیں گے؟ اس پہ میں نے جب میں کمیشن کا چیئرمین تھا، میرے پاس یہ پروپوزل آیا تھا، تو میں نے کہا پہلی بات تو یہ کہ وی ڈونٹ نیڈ اینی مور جنرل یونیورسٹیز، میں نے لکھ کے دیا تھا، وی ڈونٹ نیڈ اینی جنرل یونیورسٹی، ہمیں چاہیے یونیورسٹی اسپیشلائز فیلڈ میں، اور پرائیویٹ سیکٹر کو انوالو کریں، انگیج کریں، انٹریکٹ کریں، ہمیں پرائیویٹ کے اسپیشلائز فیلڈ میں بھی وہ یونیورسٹی بنائیں۔ سیکنڈلی، ہمیں یونیورسٹی بنانے سے پہلے ان ڈسٹرکٹس میں سب کیمپسز بنائیں تاکہ وہاں پہ لوگوں کی ٹریننگ ہو، کیپیسٹی بنائی جائے، اور فیکلٹی بھی ڈیولپ ہو جائے، ٹرین ہو جائے۔ ان کو پہلے بھیج دیں PhD کرنے کے لیے، 25 کا بیچ۔ بہت اچھی مثال اس کی BZU کا جو کیمپس تھا ساہیوال میں، وہ اسی بیس پہ بنایا گیا تھا کہ 25 لوگوں کو بھیج دیا تھا، واپس آ کے سارے ساہیوال آ گئے تھے، لیکن بعد میں گورنمنٹ نے ان کو نہیں لیا اور الگ یونیورسٹی بنا لی، تو واپس چلے گئے BZU ملتان۔ تو یہ ماڈل وہی ہے کہ آپ پہلے لوگوں کو بھیجیں، سلیکٹ کریں، ان کے بانڈ لکھوائیں، واپس آئے، تاکہ وہ پھر آپ کے پاس کریٹیکل ماس ہوگا 25-30 لوگوں کا، پھر آپ کھول سکتے ہیں۔ پھر بھی یہ نہیں کہوں گا یونیورسٹی کھول دیں، سب کیمپس کھول دیں، اور تب کسی کے ساتھ سپروائز تو کرے، کوئی نہ کوئی وائس چانسلر سے۔ تو یہ ہے کہ یہ جو آئیڈیا تھا یہ صحیح نہیں تھا، وداؤٹ دیز چینجز۔ پھر میں نے کہا کہ ہمیں جنرل یونیورسٹی نہیں چاہیے، اور بہت سی بن گئی، ہمیں اسپیشلائز یونیورسٹی۔ آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ جو ہم نے کالج بنائے تھے پہلے، ڈگری کالجز، وہ آپ سب کو ہوتا ہے ایسوسیٹ ڈگری۔ یہ میرا کنسیپٹ تھا کمیشن میں کہ جب تک آپ ٹیکنیکل اسکل نہیں بنائیں گے اور ان کو ایسوسیٹ ڈگری نہیں، ایسوسیٹ ڈگری ایک ماڈل ہے امریکہ میں، اس کو کہتے ہیں کمیونٹی کالج ماڈل، وہ سارے کے سارے اپلائیڈ فیلڈ میں۔ میں نے ایک یہاں کمیونٹی کالج بنایا تھا ٹاؤن شپ میں، گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ، آپ دیکھیں وہاں پہ ابھی بنا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ 3 فیلڈ تھے، میڈیا اسٹڈیز تھے، جس پہ اسٹاف تھا ان کے پاس، اور IT میں تھا، اور فائنینشیل مینجمنٹ میں تھے۔ 3 میں نے کمیونٹی کالج بنایا۔ تو کمیونٹی کالج کا مطلب یہ کہ آپ کمیونٹی سے لنک کریں، سٹی کے ساتھ لنک کریں، گورنمنٹ کے ساتھ لنک کریں، کیا چاہیے ان کو، اس فیلڈ میں پھر آپ ٹریننگ کروائیں، نیڈ بیس کی۔ تو انہوں نے بنا دیا ایسوسیٹ ڈگری، تو کہہ دیا، لیکن نہ سلیبس چینج کیا، کریکولم چینج کیا، نہ ٹیچرس چینج کیا، نیچے کو ٹرین بھی نہیں کیا۔ تو لہٰذا وہ بیسیکلی ری نیمنگ ہے، اب BA BSc کو ایسوسیٹ ڈگری نام دے دی، تو وہ صحیح اسپرٹ پہ نہیں لگایا گیا۔ فیصلہ کر لیا انہوں نے، لیکن اسپرٹ۔ سر اس کا نقصان ہوگا یا اس کا فائدہ ہوگا کچھ؟ فائدہ تو نہیں ہوگا، نقصان دیکھنا پڑے گا کس طرح کہیں گے، کیونکہ پہلے یہ ہو رہا تھا جو کالجز تھے
میجورٹی آف کالجز ہیڈ اسٹوڈنٹس ہیڈ گون ٹو بی ایس 4 ایئرس. وہاں سے انٹرمیڈیٹ کے لوگ پڑھ رہے تھے, تو بہت کم رہ گئے تھے جو بی اے کر رہے تھے, بی اے بی ایس سی. وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی چوائس نہیں تھی. لیکن میجورٹی آف اسٹوڈنٹس اسمارٹ, دے ہیو گون ٹو دی 4 ایئر ڈگری پروگرام آلریڈی. اب انہوں نے یہ کیا کہ 4 ایئر ڈگری پروگرام کے بہت سے کالج بڑھا دیے, تو لہٰذا یہ رہ گئے انٹرمیڈیٹ کالج بیسکلی. یہاں ایسوسیٹ ڈگری کرنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسوسیٹ ڈگری ایک اسپیشلائز کالج ہوگا, انٹرمیڈیٹ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ انٹرمیڈیٹ کے ساتھ ہے, تو اس کی وہی جو بلڈنگ آپ بنائیں نا, اس کے لیے انٹرمیڈیٹ الگ کر دیں, وہاں بنا دیں آپ ایسوسیٹ ڈگری ٹیکنیکل اسکلس کے ساتھ. اس پہ لیبارٹریز بنائیں, ورک شاپ بنائیں. موٹر میکینک کے کورس میں ہوگا, ویلڈنگ کے کورس ہوگا. اس میں بھی کافی ٹائم لگے گا میرا خیال ہے اگر وہ صحیح کریں گے. رائٹ سر. اچھا سر, بہت ساری ابھی ریسنٹلی بھی کچھ بہت ساری پرائیویٹ یا پبلک یونیورسٹیز میں وائس چانسلرز اپوائنٹ کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے. کچھ پینڈنگ بھی جا رہے ہیں, کچھ کی ابھی سرچنگ ہو رہی ہے. تو سر کہا جاتا ہے کہ وائس چانسلر جو ہوتا ہے وہ کسی بھی یونیورسٹی کا بادشاہ ہوتا ہے. اس کے پاس فنڈ ہوتے ہیں, وہ جیسے چاہے یوٹیلائز کر لے. اس کو بیوروکریسی کی طرف سے بہت سارے سوالات آتے ہیں جن کے اوپر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, یہ وہاں بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں. تو آپ کے خیال میں ہم یونیورسٹی کی اٹانومی کو ڈسٹرب کیے بغیر کس طرح وائس چانسلرز کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھ سکتے ہیں؟ یہ بھی مسئلہ ڈسکس ہوا تھا پچھلی گورنمنٹ میں, اور میرے پاس بھی یہ مسئلہ آیا تھا. میں نے پروپوزل لکھ کے دی تھی اس بارے میں. تو میں نے کہا تھا یس وی شوڈ اسٹیبلش اے سسٹم اسیسنگ ایویلویٹنگ پرفارمنس وائس چانسلرز رائٹ فرام دا ڈے از اپوائنٹڈ. 2 ایئرس کے بعد ان کے اسیسمنٹ کر لیں, دیکھیں کیسے جا رہا ہو. اگر ہی اور شی از ڈوئنگ ویل, ان کا ری ایشور کریں گے, آپ کو دوبارہ اپلائی نہیں کرنا پڑے گا, ہم آپ کو کنٹینیو کریں گے. اگر ہی اور شی ناٹ ڈوئنگ ویل, تب بتا دیں آپ اندر سے آپ. اور ایک کے پی آئی ماڈل, KPI ماڈل پورا KPI بنا دی تھی, اور ٹیم بنا دی تھی. ٹیم کنسسٹنگ آف ریٹائرڈ پروفیشنل, ریٹائرڈ پروفیسر, ریٹائرڈ بیوروکریٹ. وہ جا کے ان کے اس سے پہلے ریسرچ کا پروجیکٹ, ایک ریسرچ پیپر بنایا جاتا ہے, وہ بنا کے PhD بنائے گا ریسرچ ٹیم کے تھرو کہ یہاں کی کیا پرفارمنس ہے, کیا ایشوز ہیں, کیا پرابلم, پہلے لے کے آئے گا بیک گراؤنڈ پیپر. پھر ٹیم جائے گی, ان سے بات کر کے آئے گی. دین دے ول فارم اے رپورٹ ول گو ٹو دی چیف منسٹر. اس کے بعد فیصلہ ہو جائے گا. یہ ہم نے کہا تھا اسیسمنٹ ہوگی اس کی. ایک اور میں نے ماڈل دیا تھا, دنیا بھر میں ہوتا ہے, یہاں پہ ہے لیکن وہ کام نہیں کرتا. وہ ہے گورنر صاحب. گورنر صاحب از چانسلر فار آل پنجاب یونیورسٹیز. اگر آپ کے پاس پنجاب میں 68 69 یونیورسٹیز ہیں, تو گورنر صاحب اس کو کیسے فالو کریں گے؟ ایون گورنمنٹ آف پنجاب جو HED والے, وہ ان کی منٹ بھی نہیں, اسمبلی کی میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتے, جو ایک سال میں 4 ہوتی ہیں. تو لہٰذا ہم ایک سسٹم بنانا پڑے گا گورننس کا, یونیورسٹی گورنر. وہ گورننس سسٹم یہ ہوگا کہ ایک ایسا گروپ بنائے جو بنا بورڈ آف گورننس, جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے. بورڈ آف گورننس ہو, اس کو ایک آفس یونیورسٹی میں ہو, ساری رپورٹ فائنینشیل ادروائز تھرو دیٹ آفس جانے چاہیے. ایک سینٹرلائز ہو, تو وہ پھر وہ ڈے ٹو ڈے بیس پہ اس کو ایڈوائز کر سکتے ہیں. وائس چانسلر ہیز ٹو رپورٹ بورڈ آف گورنرس. اب وہ رپورٹ کرتا ہے وائس چانسلر کو. چانسلر کے پاس ٹائم نہیں ہوتا. سر ہی ہیز مینی ادر ٹاسک ٹو ڈو. تو یہ اگر بورڈ بن جاتا ہے, اس بورڈ کے تحت پھر وہ اس کو, ظاہر ہے اس میں بہت سے ہمارے وائس چانسلر پسند نہیں کرتے یہ بات, کہتے ہیں ایک اور لیئر آپ اوپر لگا رہے ہیں. ہمارا اٹانومی اس کا تعلق سے نہیں ہے, اس کا تعلق گورننس سے. اٹانومی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کام نہ کرنے دیا جائے. اگر اچھا گورننس اسٹرکچر بنتا ہے تو اس میں سب کا فائدہ ہے. مطلب میں ابھی کہتا ہوں, پاکستان کا سب سے بڑا گورننس اسٹرکچر پرابلم کیا ہے؟ ٹو مچ سینٹرلائز, اسلام آباد میں یا پروونسز میں. ہمارا جو 18 امینڈمنٹ تھا وہ ڈیسینٹرلائز موومنٹ میں تھا. یو شوڈ اسٹیبلش لوکل گورنمنٹ, اسٹرانگ امپاورڈ فائنینشیلی انرچ لوکل گورنمنٹ. پھر آپ کے سارے مسئلے جو ہے نا پولیٹیکل, یہ بلڈنگ بنانے, روڈ بنانے والا, یہ برج بنا, وہ ختم ہو جائے گا, کیونکہ وہاں لوکل گورنمنٹ بنائے گی. ایم پی کا تعلق سے نہیں ہوگا. ایم پی کا تعلق ہوگا اب لاء بنائیں, ریگولیشنز بنائیں, رولز بنائیں, نہ کہ سڑکیں بنائیں. لیکن اب ایم پی اے کرتے کیا, ڈیولپمنٹ فنڈ مانگتے ہیں اور انفلوئنس کرتے ہیں لوکل ایڈمنسٹریشن پہ. تو وہ لوکل گورنمنٹ بنتی بھی ان کو پیسے نہیں ملتے. جو ماڈل کے زمانے بنا تھا مشرف کے زمانے میں, اس کو کچھ پیسے ملتے تھے. اب بعد میں تو وہ پھر یہ یونیورسٹیز, کالجز, یہ پھر سارے لوکل گورنمنٹ کے انڈر نہیں ہے, یہ تو انڈر اٹامس رہیں گے. وہ اسکول کالج آ سکتے ہیں ان کے, دنیا بھر میں ہوتا ہے. جیسے انگلینڈ میں چلے جائیں آپ, تو وہ لوکل گورنمنٹ کے کونسل چلاتی. اسکولس کالجز جو پبلک سیکٹر کے ہیں وہ پرائیویٹ رہتے ہیں, ان کو تو نہیں چلاتے کوئی. لیکن یہ ہر جگہ یہ لوکل گورنمنٹ چلتی ہے. یہ اور ٹرکی میں فار ایگزامپل یا ایجپٹ میں
कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं होती, सही, वहाँ सारे लोकल गवर्नमेंट होती, एफिशिएंट सिस्टम चल रहा, जरूरी में लोकल गवर्नमेंट होती, सेंट्रलाइज गवर्नमेंट है फिर लोकल गवर्नमेंट है। हमारे बीच में जो टेयर आ जाता है, जो ये हमारा पुराना सिस्टम है, इसको भी लोग समझते नहीं हैं और इसके फ़ायदे नहीं समझते। मैं तो स्ट्रॉन्ग बिलीव करता हूँ कि जब तक लोकल गवर्नमेंट को स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, आपके बहुत से मसाइल हल नहीं होंगे। एक अगर लड़की चीचावतनी में पढ़ा रही है, वहाँ की रिक्रूटमेंट है, शी डजंट हैव टू कम टू लाहौर, वहीं चीचावतनी की जो लोकल काउंसिल है उसको अपॉइंटमेंट लेटर देगी, रूल्स वहीं होंगे, गवर्नमेंट सर्वेंट की होगी, उसको निकालेंगे नहीं, लेकिन एक उसकी जुरिडिक्शन जो है उस इलाके की। सही। अच्छा सर, PHEC को सेटअप करने में आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की। हमने देखा कि एक शायद कमरे से उठा के एक पूरा कमीशन सेटअप किया, उस पर बहुत जंग लड़ी उसके इख्तियारात के लिए, उसकी चीज़ों के लिए, बजट के लिए, और वो इस्टेब्लिश हुआ। फिर उसके बाद कुछ 4-5 साल का अरसा गुजरा है तो हमने देखा है कि कमीशन शायद या तो वहीं खड़ा है या शायद उससे नीचे आ गया है। तो आपके ख़्याल में क्या ऐसी वजूहात है? गवर्नेंस का इशू है, लीडरशिप का फुकदान है, या गवर्नमेंट की नेगलिजेंस है हायर एजुकेशन की तरफ? इस वक्त क्यों मसाइल थे? वो हुआ ये कि जब मैं था तो मेरे ज़माने में हमारे चीफ मिनिस्टर साहब जिन्होंने बनाया था उसको, मुझे लाने वाले भी वही थे, शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने बड़े मेहनत से, बड़े प्यार से उसको फ़ंड किया था। फंडिंग लेवल उनके ज़माने में बढ़ गया था, मैंने इंसिस्ट भी करता गया फंड में। जब मैं निकल गया वो भी चले गए, तो फंडिंग उनको नहीं मिली। जब फंडिंग नहीं मिलेगी तो ऑलरेडी वीक स्ट्रक्चर था, वीक फुटिंग पे था, तो फंडिंग मिलने से होता कि हम स्कॉलरशिप दे रहे थे, पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप दे रहे थे, ट्रेनिंग करवा रहे थे, कॉन्फ्रेंसेस करवा रहे थे, और इंडिजिनस PhD पोस्ट डॉक्टर भी करवा रहे थे। तो इसलिए कर रहे थे कि हमारे पास पैसे थे। जब पैसे आपने लोग दिए तो सिर्फ सैलरी वहाँ पे आती थी, तो आहिस्ता आहिस्ता लोग फिर छोड़ के चले गए, तब वो स्ट्रक्चर भी नहीं रहा, जो कोर टीम थी वो छोड़ वो भी चले गए छोड़ के। अब आहिस्ता आहिस्ता दोबारा ये नए वाले आए हैं डॉक्टर साहब, उसको शायद सर उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं आपके, उसको किस तरह? वो बड़े इंतजास्टिक हैं, वो करना चाहते हैं कुछ, और कोशिश कर रहे हैं कि नए बंदों को लाएं और क्वालिफाइड कम्पिटेंट लोगों को लेकर आएँ, ताकि वो जो उनके पास, लेकिन उनके पास मसला वही है फंडिंग का, और जिसकी ऑटोनॉमी है कमीशन की, वो अभी तक ऑटोनॉमी पर्सनलाइज हो गई था। मैं तो क्योंकि मैं पुराना बंदा था, जानता था सबको, जानता था चीफ मिनिस्टर साहब को, लेकिन अब जो नए बंदे आ रहे हैं उनके साथ वो कनेक्शन नहीं है, तो लिहाजा इनको टेक्निकली लीगली ऑटोनॉमस करना पड़ेगा, जो कि एक्ट में लिखा हुआ है, चार्टर में लिखा हुआ है, PHE के चार्टर में लिखा हुआ है कि ऑटोनॉमस बॉडी है, डायरेक्टली रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर। ठीक है, ऐसा होता नहीं है, इसमें HED भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, सेक्रेटरी रूल्स ऑफ बिजनेस में वो ले आते हैं। बल्कि सर जब चेयरमैन नहीं होते तो सेक्रेटरी HED चेयरमैन का चार्ज संभाल लेते हैं, तो रूल में लिखा हुआ है, जी बिल्कुल रूल ये नहीं लिखा हुआ, ये लिखा हुआ है एनी मेंबर ऑफ द कमीशन, राइट, बिकॉज ही इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, तो अपने नाम लगा दे, ये नहीं कह सकती एनी मेंबर ऑफ द कमीशन। ठीक। तो सर HEC के साथ इसका कोई ओवरलैप किसी जगह पे होता है, या अगर ऑटोनोमस कर देते हैं इसको, या इस पर बहुत बड़ी बहस हुई मेरे ज़माने में भी। HEC में वो ज़माने में थे मुख्तार साहब, दोबारा आ गए, उनको ये कंसर्न था कि ये, कि मैं बहुत एक्टिव फॉलो कर रहा था, सिंध वाला भी बड़ा एक्टिव हो गया था, वहाँ भी एक मिनिस्टर बना था, क्योंकि सिंध का पहले बन गया था, तो वो कह रहे थे कि नहीं हमारा, हालांकि अंडर 18 अमेंडमेंट HEC का रोल ये है कि रूल के स्टैंडर्ड बनाए और सारी यूनिवर्सिटी की क्वालिटी कंट्रोल वो रखें, लेकिन जो फंडिंग है लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं वो टू दी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, पहले भी थे, सिर्फ उनके पास एक फंडिंग है ना, बाकी सारे उनके पास रिसर्च प्रोजेक्ट है, ट्रेनिंग प्रोजेक्ट, उसको चलाए। फंडिंग हमने कोशिश की थी कि जाके प्रोविंशियल मिल जाए, तो फिर जो रोल है HEC को फिर सेट हो जाएगा, वो रोल यही था, रिसर्च प्रमोशन करो, ट्रेनिंग कराओ, कैपेसिटी बिल्डिंग करो, और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करो, इंटरनेशनल लिंकेज कराओ, तो वो उसके बजाय वो फंस गए मैनेजमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी फंड्स, यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर्स। हालांकि रिक्रूटमेंट का वो रोल नहीं है, लेकिन उनकी मीटिंग करवाते हैं हर साल 2-3 दफ़ा। मैंने कहा था कि हमारा सपोर्ट हेल्पिंग हैंड हम लोग होंगे आपके, कोलैबोरेशन के साथ, कोलैबोरेशन, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है, कोई ओवरलैप नहीं, कोई ओवरलैप है ही नहीं, तो थोड़ा ओवरलैप है फंडिंग का है, तो हम फंडिंग बहुत कम देते थे यूनिवर्सिटीज़ को, फंडिंग कोई देते थे, हमारी तरफ से PHE की तरफ से कोई फंडिंग वो डायरेक्ट जाती थी, डायरेक्ट फ्रॉम दी HED जाती थी, जो डेवलपमेंट फंड थे ना, तो HED खुद करता था, थ्रू PHE से नहीं करते थे। अच्छा, सही, डायरेक्ट करता था। हमारे पास सिर्फ था टेक्निकल ट्रेनिंग, रिसर्च,
कैपेसिटी बिल्डिंग। सो हमारे को ओवरलैप उनके साथ था और ना है और ना होना चाहिए। क्लियरली डिफाइंड है कि HEC इस्लामाबाद विल फोकस प्राइमरीली ऑन क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के BS की MA की डिग्री की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फैकल्टी कैसे होनी चाहिए। जैसे उन्होंने बड़े बड़े इंप्रूवमेंट किए, मतलब उन्होंने कहा कि जी PhD के बगैर आप AP नहीं बनेंगे। वो जो TTS की सिस्टम उन्होंने चला रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं, ये वो ऐसी चीज़ें जो वो सिर्फ HEC ही कर सकते हैं। उनके पास ये मैंडेट भी है, उनके पास फंडिंग भी है। सर साबका चेयरमैन जो थे डॉक्टर तारिक बनोरी, ही मेड मैनी न्यू डिसीजंस इंक्लूडिंग जैसे भी डिस्कस किया एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम, BS लीडिंग टू PhD, और इसके अलावा कुछ उन्होंने नए और चीज़ें इंट्रोड्यूस की। उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी हुआ, यहाँ तक कि उनको अपनी जॉब से भी वो करना पड़ा। तो दो चीज़ें सर बताइएगा, एक तो ये कि BS लीडिंग टू PhD वर्केबल इन पाकिस्तान, नंबर 2 सर के HEC चेयरमैन का टेन्योर 2 साल का ठीक है या बढ़ना चाहिए? दोनों में पहली बात तो टेन्योर तो जो 4 साल से कम नहीं होना चाहिए, बल्कि 5 साल का होना चाहिए, क्योंकि ये काम करते करते टाइम लगता है और इस लार्ज कैनवस पूरा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है। 225 यूनिवर्सिटीज़ हैं और कई इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको सपोर्ट करते हैं, तो वो 5 साल से मेरे ख्याल कम नहीं होना चाहिए। और उसकी ऑटोनॉमी जो पहले थी वो मेंटेन की जाए। पहले ऑटोनॉमी बहुत ज़्यादा थी, अब ऑटोनॉमी नहीं, अब उनको भी रिपोर्ट करना पड़ता है थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो भी नहीं होना चाहिए। इट शुड बी डायरेक्टली जैसे पहले होता था, जैसे लॉ में लिखा हुआ है डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू दी कैबिनेट, जैसे PhD में लिखा हुआ है डायरेक्ट रिपोर्टिंग टू द चीफ मिनिस्टर, वो उन्होंने बीच में आ जाते ब्यूरो, वो नहीं आना चाहिए। दूसरी बात है कि टेन्योर का होना चाहिए। हाँ, क्वालिफिकेशन में आप कह सकते हैं कि वो इंटरनेशनल रैंक के बंदा हो, लेकिन उसके साथ एक्सपीरियंस भी हो यूनिवर्सिटी चलाने का। तो बाय द वे जब मैं आया था पाकिस्तान तो आई केम टू पंजाब यूनिवर्सिटी फर्स्ट एज ए फॉरेन फैकल्टी प्रोफेसर। 2 साल मैंने पढ़ाया पंजाब यूनिवर्सिटी में PhD के लिए, इसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ था। तो एनीवे जहाँ तक वाइस चांसलर क्या बता सर, दूसरा एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम और BS लीडिंग टू, उनकी इंटेंशन सही थी, लेकिन वो नॉट पाकिस्तान के लिए सूटेबल अंडर द करंट सर्कमस्टांसेस नहीं है। तो हमारा BS का प्रोग्राम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अमेरिका वगैरह में BS प्रोग्राम में दी डिग्री वो 4 साल जो होता है ना, वो होता है सही मानों में डिग्री, उसके बाद सारा आसान हो जाता है। तो ये 4 साल हमारे उतने रेगुलस नहीं चल रहे हैं। वहाँ 4 साल जो होते हैं सारे रेजिडेंशियल डिग्री प्रोग्राम हैं, बहुत कम है लोग डे स्कॉलर होते हैं, हमारे सारे डे स्कॉलर होते हैं। तो फोकस 4 साल में नहीं रहता, तो लिहाजा हमें सूटेबल नहीं करता। इसलिए बीच में किसी वो आ गया था बफर के MPhil करें तो 2 साल फोकस करें, मैं नहीं करें, वो भी एक बेस्ट सोल्यूशन है, लेकिन एटलीस्ट उससे बेहतर है कि 2 साल और लगा के, खासकर वो लोग जो करना चाहते हैं वो अपने थीसिस भी लिखें। उनको एडमिशन PhD में नहीं मिलेगा जब तक वो आप थीसिस नहीं लिखेंगे। तो नॉन थीसिस वालों को एडमिशन PhD में नहीं मिलता। ये दोनों अच्छे, तो सर ये रोल बैक हो जाने चाहिए दोनों, मेरे ख्याल हो जाना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। बातें बहुत सारी हैं हायर एजुकेशन के हवाले से, करने के बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन चूँकि वक्त की कमी है तो मेरा ख्याल है कि हम उम्मीद करते हैं कि डॉक्टर साहब की जो खिदमात हैं या डॉक्टर साहब की जो सजेशन है गवर्नमेंट उसको टेकअप करे और हायर एजुकेशन की बेहतरी के हवाले से बहुत सारे इक़दाम करने की ज़रूरत है, उनके ऊपर फोकस करे। एकेडेमिया मैगज़ीन पॉडकास्ट से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।